چند روز جو ان کے ساتھ رہنے کی سعادت حاصل کی ہے، محسوس کیا ہے ان کی باتوں سے کہ ان کے دل میں ملت کے جوانوں کے لیے بہت زیادہ درد ہے کہ ہمارے جوان ان کی صحیح تربیت ہو سکے اور برائی کی طرف نہ جائے۔ یہی تربیت اور ہمدردی کا جو جذبہ ہے بعض اوقات اس حد تک بروز پیدا کرتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی ایسی نامربوط بات بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ انہوں نے اسٹیج میں کہا دو شکوے کیے دو افراد سے، ایک آپ لوگوں سے اور ایک مجھ سے۔ آپ لوگوں سے جو شکوہ کیا وہ یہ کہ آپ لوگ دلچسپی نہیں دکھاتے جہاں پہ آپ کرنا چاہیے وہ آپ لوگ نہیں کرتے۔ اور ظاہر مجھے ایسا لگا شاید مجھ سے شکوہ کیا کہ میں نے افراد کو پکڑ کے یہ مجھ سے اگر اچھا پھر ٹھیک ہے ایسا ہے تو پھر چونکہ میں تو کل ہی آیوں کے ساتھ بحث کر رہا تھا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، اگر آپ لوگ یہاں نہیں آ سکتے تو مجھے کیوں نہیں بتایا میں وہاں پہ آ جاتا۔ ایسے تھا نا، کہاں آگا وہ اپنے بھائی ہیں خرم بھائی تھے، وہ آئین بیٹھے ہوئے تھے سوال جواب کر رہے تھے، بتایا انہوں نے اپنی مجبوریاں بتائی، اتنے گھنٹے ہم کام کرتے ہیں اور اتنے گھنٹے ریسٹ کا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ لوگ یہاں نہیں آ سکتے، آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، یہ سفر بہت دور کا ہے اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ 1 یا 2 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں اور وہ 1-2 گھنٹے راستے میں گزر جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ کم از کم ہمیں بتا دیں، ہم آپ لوگوں کے پاس آنے کے لیے وہاں پہ اگر 4 فرد ہوں 5 فرد ہوں تو بھی کافی ہے کہ کوئی جائے اور وہاں پہ جا کے ان کی خدمت میں بیٹھ کے گفتگو ضروری نہیں کہ کوئی رسمی قسم کی تقریر ہو، کوئی خطابت ہو اور کوئی فن خطابت جھاڑے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کے گفتگو کریں کربلا کے بارے میں، امام زمانہ کے بارے میں، ہمارے امام ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہماری کیا فرائض بنتے ہیں، اور اس نہضت حسینی کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بہرحال ضروری ہے کہ ہم ان نکات کی طرف توجہ دیں اور اپنی تربیت کا بندوبست کریں، خصوصاً اس قسم کے ماحول میں۔ دیکھیں ہمارا ماحول اور یہاں ماحول مختلف قسم کے آپ لوگ جانتے ہیں، اگر انسان ایک مناسب ماحول میں رہ رہا ہو جہاں پہ گناہ کی حالات اور شرائط زیادہ نہ ہو تو وہاں پہ کافی زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن ایسے ماحول میں جہاں پہ شرائط نامساعد ہوں تو بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے گناہ مبتلا ہونے کا۔ صلوات پڑھیں محمد پھر بھی اپنی عبادت کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلی ہمیں اپنے امام کا سچا سپاہی بننے کے لیے پھر بھی زحمت فرمائیں بآواز بلند پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الله يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ شورى کی 23 نمبر آیت کریمہ ہے، جس میں خالق اکبر یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جنت الفردوس، جنت جیسی نعمتیں اور اس میں موجود نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں۔ خدا بشارت دے رہا ہے جنت کی اور جنت میں موجود نعمتوں کی اپنے ان بندوں کو جو بندے صاحبان ایمان بھی ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی انجام دیتے ہیں۔ اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ یعنی ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے، اور مودت اہل بیت اطہار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں اصلاً ایمان ہی نہیں ہے، اب فرق نہیں کرتا وہ ملحد ہو، کافر ہو، لا دین ہو، یا اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس کا یہ حتیٰ اسلام بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ ایمان رکھتا ہو، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی انجام دیتا ہو، اور نیک اعمال انجام دینے کے ساتھ مودت اہل بیت اصحاب۔ محمد و آل محمد لنتر صلوات جو شخص اور جو میرا بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ ایک ایسی نیکی کما لیتا ہے کہ جس نیکی کو خدائے متعال کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔
نیکی ایک لیکن اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں چند روز سے کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ کل کی گفتگو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا اور اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، آج بھی اسی کے تسلسل میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں اس آیت میں رسول خدا لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، یعنی خدا کے پیغام کو لے کر تم تک پہنچایا ہے، اس کے بدلے میں مجھے معاوضہ چاہیے، مفت میں نہیں ہے۔ یہ کام جو میں نے انجام دیا ہے اس کے بدلے میں مجھے معاوضہ چاہیے، اور وہ چیز جو میرے اس کام کا معاوضہ بن سکتی ہے وہ مودت اہل بیت محمد و آل محمد صلوات۔ سوال یا شبہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ وہ رسول جو خود ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ صحیح عقیدے کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ کام اچھا کام ہونا چاہیے، نیک کام ہونا چاہیے، اور اچھی نیت کے ساتھ انجام پانا چاہیے۔ ایمان ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، حسن فعلی ہو، یعنی کام اچھا ہو، اچھائی میں شمار ہوتا ہو، اور حسن فعلی بھی ہو، یعنی انما الاعمال بالنیات، آپ کا یہ عمل قربتاً الی اللہ انجام پانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی فقط اور فقط جب آپ ایک اچھے عمل کو انجام دیتے ہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کام کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے تو اس کا ہر کام عبادت ہے، اگرچہ وہ کام مباح ہی، جیسے بنگش بھائی نے ابھی اشارہ کیا ہے، ایک شخص پانی پیتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، ویسے تو پانی پینا عبادت نہیں ہے، لیکن اس نیت سے پیتا ہے کہ پیاس کے نتیجے میں جو بے چینی ہے میں چاہتا ہوں پانی پی کر اس بے چینی کو ختم کروں اور اطمینان نفس پیدا ہو، تاکہ میں اچھے انداز میں خدا کی عبادت کر سکوں، حلال رزق کما سکوں۔ یعنی یہ کام کرتا ہے خدا کی رضایت اور خوشنودی کے لیے۔ اگر اس نیت سے وہ کام انجام دیتا ہے تو کیا یہ پانی پیاس نہیں بجھائے گا؟ اور اگر ویسی پیاس لگی ہے، جلدی سے گلاس لیا، گلاس لے کر پانی پی لیا تو بھی پیاس بجھاتا ہے۔ ایک دفعہ ارادہ ہے فقط اور فقط یہ کہ یہ پانی پیاس بجھائے، اس پانی سے میری پیاس بجھ جائے، لیکن ایک دفعہ ارادہ یہ نہیں ہے تنہا کہ اس پانی سے میری پیاس بجھ جائے، ارادہ یہ ہے کہ اے اللہ چونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے حلال رزق کمانے کا، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے دستور دیا ہے مومنین کی خدمت کرنے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا، اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھ میں توانائی پیدا نہیں ہوگی، ضروری انرجی پیدا نہیں ہوگی، میں ان کاموں سے محروم ہو جاؤں گا، اور چونکہ تو نے دستور دیا ہے کہ ان کاموں سے محروم نہیں ہونا، تیری رضایت کی خاطر میں یہ پی رہا ہوں۔ تو یہی کام کیا ہوگا؟ پیاس بھی بجھ گئی، عبادت بھی۔ اسی طرح یہ ایک مثال، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ چل کے جاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ سوتے ہیں، ہر کام کو
ایک عقل مند انسان عبادت خدا میں بدل سکتا ہے، نیت کا۔ ماشاءاللہ بس نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ایک عمل میں، ایک کام میں۔ عقیدہ صحیح ہو، عمل اچھا ہو، عقیدے پہ روشنی ڈال دیں، ضروری ہے، مہربانی۔ عقیدہ صحیح ہو، عمل جب آپ انتخاب کر رہے ہیں اچھا ہو، اور پھر اچھے اعمال بھی بہت زیادہ ہیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ ماشاءاللہ۔ میری لسٹ اب کسی سے بھی آپ سے پوچھیں، آپ اچھے اعمال گن، سچ بولنا اچھا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا اچھا ہے، دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اچھا ہے، دوسرے کے غم میں شریک ہونا اچھا ہے، سب ایک پوری لسٹ سینکڑوں تعداد میں آپ فعل گن کے بتا سکتے ہیں کہ یہ فعل، یہ کام اچھے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اچھا کام کرنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اچھے کاموں میں سے بھی ایسے کام کا انتخاب کریں، توجہ ہے، ایسے کام کا انتخاب کریں کہ جس میں انرجی بھی کم استعمال ہو، جس میں ٹائم بھی کم استعمال ہو، جس میں وسائل بھی کم چاہیے ہوں، لیکن زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ عقل مند انسان یقیناً ایسا ہی کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کام انتخاب کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ اچھا فیصلہ ہو، اور اچھے فیصلے کا انتخاب کرنے کے بعد پھر وہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ خود آپ کا یہاں آنا، اپنے ملک کو چھوڑ کے، اپنے والدین کو چھوڑ کے آپ کا یہاں تشریف لانا، کئی افراد شادی شدہ ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، خود آپ کا اس علاقے کو انتخاب کرنا، اور اس علاقے میں آ کے، اس ملک اور کنٹری میں آ کے ایک خاص سروس کا انتخاب کرنا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا کام انتخاب کیا جائے۔ پاکستان میں تھے، آپ لوگوں نے سوچا یہاں پہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اول تو مزدوری نہیں ملتی، اور اگر مزدوری مل بھی جائے تنخواہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروباری وسائل نہیں ہے، اگر کاروباری وسائل ہوں بھی اس کا اتنا زیادہ منافع نہیں ہوتا۔ اپنے ان تمام امور کے بارے میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے ایک دوسرے ملک میں جائیں، جہاں پہ یہی کام جو ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں وہاں جا کر کریں گے تو ہمیں اس کا کئی گنا زیادہ فائدہ ملے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور خوشنودی امام زمان بابا سے بلند صلوات۔ اب دیکھیں کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق ایک اچھے عمل کا انتخاب کیا ہے کچھ سہولیات حاصل کرنے کے لیے، تو ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نقصان بھی برداشت کر رہے ہیں نا؟ ایسا خود والدین سے دوری، خود والدین کی خدمت میں رہنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ والدین کی زیارت کرنا، والد کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لینا، والدہ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لینا ایسی عبادت ہے جس کے ثواب کا انسان اپنی عقل سے تصور نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، شفقت پدری اور مادری بھی ہے، اس صحبت کو آپ لوگ برداشت کرتے ہیں، بیوی اور بچوں سے دوری اس کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ مشکلات ہیں جن کو برداشت کرتے ہوئے کچھ سہولیات حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ کے مطابق آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے اچھے عمل کا انتخاب کیا جائے۔ یہ مرحلہ ہے انتخاب عمل کا، جو کہ آپ چاہتے ہیں اگر رہتے ہیں
تو عزت کے ساتھ رہیں، کچھ سہولیات کے ساتھ رہیں، اور کچھ پیسے بھی ہوں، ثروت بھی ہوں، اور اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے، جو کہ اسلام کبھی نہیں چاہتا اس کے ماننے والے غریب، نادار، مفلس اور فقیر ہوں۔ تو اسلام کہتا ہے الفقر قاد ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ فقر انسان کو کافر بنا ڈالے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ مسلمان معاشرہ دوسروں کا محتاج ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرہ اتنی ترقی کرے، اتنی ترقی کرے، اتنی پیش رفت کرے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، دوسرے اس کے محتاج ہوں۔ اسلام فقر کا درس نہیں دیتا، ناداری کا درس نہیں دیتا، غربت کا درس نہیں دیتا، لیکن جہاں پہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اہتمام کیا جائے، بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، والدین کو اچھی سے اچھی سہولیات فراہم کی جائیں، اپنے لیے مناسب سے مناسب شرائط فراہم کی جائیں، وہاں پہ یہ بھی چاہتا ہے کہ آخرت کا بھی خیال رکھا جائے۔ یعنی اسلام کا درس، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا مسئلہ آئے، دنیا میں محنت اور مزدوری کا مسئلہ آئے، تو اس جذبے سے، اس محبت سے، اس لگن سے محنت کرو، مزدوری کرو، گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ لیکن جب آخرت کی بات آئے، جب آخرت کا مسئلہ آئے، تو ایسا تمہارا عمل نظر آنا چاہیے کہ کل آپ یہاں پہ نہیں ہیں، کل آپ یہاں پہ نہیں ہیں، کل آپ نے یہاں سے اٹھ جانا ہے۔ ایک اور فرمان میں فرماتے ہیں اليوم یومان، یوم لک و یوم علیک، دو دن ہیں، ایک دن وہ ہے جو تمہارے نفع میں ہے، اور ایک دن وہ ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ کبھی آپ خوش ہیں، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ اس فرصت سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ فرصت آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور حیدر کرار فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب، فرصتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے گزر جایا کرتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں، بادل آتے ہیں، آ کر گزر جاتے ہیں، کبھی اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے۔ ہمیں ہر فرصت سے انتہائی سوچ سمجھ کے استفادہ کرنا ہوگا، بہت دقت سے۔ جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کسی کام کی انجام دہی کے لیے فیصلہ کرنا ہے، بہت اچھی طرح سوچیں، مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد جو لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، دیکھیں اس میں فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ ایسا نہیں ایک بات جو ذہن میں آ گئی فوراً اس پہ عمل کر دیا، بعد میں دیکھا اس کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ حیدر کرار فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، تو وہاں پر انتخاب عمل میں، کسی کام کے انتخاب میں دقت کی ضرورت ہے، وہاں پر تقوی اللہ کے ساتھ اپنے امور میں نظم پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ منظم ہونی چاہیے امور، پلاننگ کے ساتھ ایک زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ جو فرصتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں ان فرصتوں سے محروم
بہت قیمتی قیمتی فرصتیں انسان کے لیے فراہم ہوتی ہیں. اگر اس فرصت سے وہ صحیح فائدہ نہ اٹھائے، صحیح عمل کا انتخاب نہ کرے، کسی غلط عمل کا انتخاب کرے، تو ہو سکتا ہے اس غلط عمل کی وجہ سے اس کی زندگی کا رخ جہنم کی طرف کا. ہر قدم جس کا انسان انتخاب کرتا ہے، ہر عمل جس کا انسان انتخاب کرتا ہے، وہ عمل بعد والے اعمال اور زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں. میں آپ ہی کی مثال دیتا ہوں. مثلا آپ لوگ وہاں سے یہاں تشریف لائے اس کنٹری میں، مختلف فیکٹریز میں مشغول ہیں. کسی کو 8 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، کسی کو 12 گھنٹے اور کسی کو 16 گھنٹے. یہ آپ لوگوں نے کام انتخاب کر لیا، پلاننگ نہیں کی، بس عادی سی زندگی گزار رہے ہیں. مثلا گئے فیکٹری میں، کام کیا، واپس آئے، آرام کیا، بغیر اس کے علاوہ کسی اور پلاننگ کے. جب یہ عمل آپ نے انتخاب کر لیے ہے، اب آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں سے محروم ہو گئے. آپ کے دل میں تڑپ موجود ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے، مراسم سوگواری امام حسین سید الشہداء آپ کے اصحاب کا اہتمام کیا جائے اور اس میں بھرپور شرکت کی جائے. ہے تڑپ یا نہیں؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میرے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے؟ سب کے دل میں یہ تڑپ موجود ہے. ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہر انسان کا ضمیر وجدان مطمئن ہی نہیں ہوتا اگر محرم کا چاند نظر آئے اور وہ کسی سوگواری والے پروگرام میں شرکت. بے شک وہ فیکٹری میں ہے، کام کر رہا، لیکن اس کو ایک بے چینی سی ضرور ہے. اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں اس پروگرام میں شرکت نہیں کر پا رہا. دیکھیں، جب ایک عمل ہم انجام دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں ان لوازمات کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے. بے شک انسان کے جذبات اس کے برخلاف ہیں. حتیٰ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عقائد کے خلاف ہوتا ہے وہ عمل. وہ باعث بنتا ہے کہ انسان کو اپنے عقائد سے دور کر دے، اپنے دین سے دور کر دے، لیکن چونکہ وہ اس عمل کو انتخاب کر چکا ہے اور اب دیکھتا ہے کہ اگر میں اس عمل سے دستبردار ہو گیا تو میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا چاہیے. نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ٹائم پہ نہیں پڑھ سکی کوئی بات نہیں، قضا کر کے پڑھ لیں گے. ایسا شخص جو عادی ہو جائے، اسی طرح یہ عمل جو آپ لوگوں نے انتخاب کیا یا میں انتخاب کرتا ہوں اس طرح کا عمل، ایک عرصہ تو اس عمل کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا. اگر ایک اور اچھی فرصت فراہم ہوئی میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا. کہیں دینی پروگرام ہے، درس اخلاق ہے، ایک دینی کانفرنس ہے، مجلس امام حسین کا اہتمام ہے، عزاداری امام حسین کا اہتمام ہے، شرکت نہیں کرتا ہوں. ایک وقت تک تو میرا ضمیر ملامت کرے گا، لیکن جب 1 سال نہیں کی، اگلے سال اتنا ملامت نہیں کرے گا، کم. اگلے سال اور بھی اس سے حتیٰ نوبت یہاں پہنچ جائے گی کہ اس کے قریب عزاداری ہو رہی گی، وہ اس شرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے. وہ تڑپ جو اس کے دل میں تھی وہ تڑپ. جب ہم کسی عمل کو انجام دیتے ہیں تو ہر عمل کو انجام دینے کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے. اگر
یہ عمل تکرار ہوتا جائے، بار بار انجام پاتا جائے، تو وہ حالت جو دل میں پیدا ہوتی ہے اس حالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ طبیعت ہے انسان کی، ہماری طبیعت انسان کی ایسی ہے، لہذا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ جب بھی وہ کوئی قدم اٹھانا چاہے، جب بھی زندگی میں دنیا سے مربوط ہو یا آخرت سے مربوط ہو، کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو بہت دقت سے کام لے، سارے امور کو دیکھے، دیکھنے کے بعد پھر اس کا انتخاب کرے، اور اگر کر لیا جو ظاہراً متصادم ہے کسی دوسرے فرصت سے، کسی دوسرے عمل کی انجام دہی سے، تو اس کو پہلے سے پلاننگ کرنا چاہیے۔ اگر ایک ذمہ دار شخص ہے، اگر اس کے ذہن میں آخرت کی بھی کوئی اہمیت ہے، اگر اس کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کی کوئی اہمیت ہے، جنہوں نے اسلام بچانے کے لیے فقط اپنی قربانی پیش نہیں کی، اپنی پردہ دار بہنیں، کہنا آسان ہے، قسم بخدا یہ الفاظ زبان پہ لانا آسان ہے کہ زینب و ام کلثوم جیسی بہن کربلا کے میدان اور پھر بغیر پردے کے کوفہ اور شام، کہنا آسان ہے اور پڑھنا آسان ہے اور سننا آسان ہے، اس نے اتنی قربانیاں دی۔ آئے ہم سوچیں، ہم ان کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنا حصہ ڈالا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی یہ نہضت، یہ عزاداری، یہ مجالس عزا، یہ دیکھیے کہ ہم نے کس قدر ان میں توجہ سے کام لیا ہے، کس قدر ہم نے وقت دیا ہے۔ یہ مجلس قسم بخدا اگر اس مجلس میں آنے والے شخص کو پانی کا ایک گلاس پلا دیا جائے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جن و انس اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی پیاز کاٹ رہا ہے، کوئی ٹماٹر کاٹ رہا ہے، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی بینر نصب کر رہا ہے، کوئی علم کی تیاری کر رہا ہے، ایک ایک عمل جو ان مجالس کے لیے انجام پاتے ہیں اور امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، اس کو تصور کرنے قابل تصور نہیں۔ بہرحال ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہ، مقام عمل میں ہم بہت دقت سے کام لیں، جو ہم کام انتخاب کرتے ہیں نہایت دقت سے سوچ سمجھ کے، مشورہ کر کے، دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم فیصلہ کریں۔ فقط دنیا کو نہ دیکھیں، آخرت کو بھی دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، آخرت کے لیے خلق۔ تکبیر، مزرعۃ الآخرہ،
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہماری منزل مقصود یہ نہیں ہے، ہماری منزل مقصود آخرت ہے۔ افسوس ہے نا کہ منزل مقصود تو کوئی اور ہو، ٹھکانہ اصلی تو کوئی اور ہو، اور ایک عارضی اڈا جو ہمارے لیے ہے، ایک عارضی مقام، ایک عارضی پناہ گاہ ہے، ہم اس کو اس اصلی ٹھکانے اور پناہ گاہ پہ ترجیح دیں۔ کتنا احمقانہ فیصلہ ہے۔ یا تو کہیں کہ قیامت نہیں ہے، تو یہ کہیں کہ یہ دنیا ہے اور بس، اس دنیا کے بعد کچھ ہم میں سے کوئی یہ جرأت نہیں رکھتا کہ دلائل کے ساتھ، والدین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، قرآن، آسمانی کتابوں میں سب نے بتایا ہے۔ اگر واقعاً یقین ہے قیامت ہے، سوال اور جواب ہوگا، خدا موجود ہے اور ہمیں اس دنیا سے اٹھ کے جانا ہے، ہمارا اصلی ٹھکانہ یہ نہیں ہے، آخرت ہے، ہمیں اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہم اس اصلی ٹھکانے کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں اور اس عارضی مقام کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ضروری ہے اس عارضی ٹھکانے کے بھی تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایک بہترین کار کی ضرورت ہے، آپ کو چاہیے ایک کار کے لیے کوشش کریں، بہترین کوٹھی کی ضرورت ہے، چاہیے ایک بہترین کوٹھی اپنے لیے فراہم کریں، بہترین سے بہترین وسائل کی ضرورت ہے، فراہم کریں، لیکن جہاں پر یہ فراہم کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں اب اگر میرے پاس مال آ گیا ہے تو مجھ پہ خمس بھی واجب ہے یا نہیں؟ ہم اسلام تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، زیادہ پیسے ہوں تاکہ آپ زیادہ خمس دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضروریات۔ اسلام کب کہتا ہے کہ دوسرے بھی فقیر ہوں اور آپ بھی؟ اسلام تو کہتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر کسی کے پاس ثروت ہے، کسی کے پاس دولت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ اپنی دولت سے غریب لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، بہت سے ضرورت مند افراد کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اسلام مخالف نہیں ہے دنیا کے، اسلام مخالف ہے دنیا داری کے۔ دولت کا مخالف اسلام نہیں ہے، اس دولت سے محبت کرنے کا مخالف ہے۔ کیا دولت؟ ہمارے ائمہ کے پاس کم دولت تھی، خمس کا لوگ جو مال دیتے تھے، مال امام۔ حضرت سلیمان نبی اتنی بڑی بادشاہت، اگر دنیا بری چیز ہوتی تو خدا کو کیا ضرورت تھا اپنے انبیاء کو اتنی بڑی بادشاہت دے رہا؟ بس معلوم ہوا کہ خود دنیا، خود ثروت بری چیز نہیں ہے، اگر کوئی اس کو برا بناتا ہے تو خود انسان بناتا ہے، اور وہ اس وقت بناتا ہے جب اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، آخرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اور ہاں میرے دوست، اگر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے زرق و برق میں گم کر دیا، دنیا کے تقاضوں کو تو پورا کیا لیکن آخرت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، تو پھر جان لو تیرا امام حیدر کرار یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، ان الدنیا جیفا وَطِلَابُهَا کِلَابٌ، یہ دنیا مردار گوشت کی مانند ہے اور اس کا گوشت نوچنے کے لیے ایک دوسرے
قرآن یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے من کانا یرید حرث الآخرہ نزد لہو فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہو فی الآخرۃ من نصیب۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے آخرت کے لیے محنت کی، جس نے آخرت کو بھی مد نظر رکھا، ہم اس کو آخرت بھی دیں گے اور دنیا بھی دیں گے، ہم اس کے مال و اسباب میں برکت پیدا کر دیں گے۔ اگر مال ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، اگر اولاد ہوگی تو وہ بھی اس کے لیے باعث عزت بنے گی، باعث ننگ و عار نہیں بنے گی۔ اگر اس نے آخرت کے لیے کام کیا، اس کی اولاد بھی اچھی ہوگی، وہ بھی اس کی عزت کرے گی، وہ بھی اس کے لیے عزت کا باعث بنے گی، اس کا جو مال و دولت ہوگا وہ بھی اس کے لیے باعث عزت ہوگا۔ خالق اکبر کہہ رہا ہے کہ جس نے آخرت کے لیے محنت کی، اس دنیا میں محنت کرتے ہوئے آخرت کو بھی سامنے رکھا، ہم اسے آخرت بھی دیں گے اور یہ دنیا بھی دیں گے۔ پھر خالق اکبر فرمایا کہ جس نے فقط اور فقط اس دنیا کے لیے کوشش کی، خالق اکبر یہ فرماتا ہے ہم اس کو یہ دنیا تو دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند سروت، پیغام قرآن میں کہ جو دنیا میں رہ کر محنت کرے، مزدوری کرے، پیسے کمائے، دولت کمائے، اس کو دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے۔ اگر دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، دونوں ہیں۔ نزد لہو فی حرثہ، جو اس کی محنت ہوگی، جو اس کی کوشش ہوگی، ہم اس میں اور زیادہ اضافہ کریں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ لیکن جس نے فقط اور فقط دنیا کے لیے کوشش کی، یہ نہیں کہا ہم اس کو دنیا نہیں دیں گے، نہیں کہا میں خدا ہوں، یہ محنت کرے گا میں اس کی محنت کو ضائع کر دوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ کہا جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا فقط، آخرت کو بھلا دے گا، ہم اس کی محنت کا پھل اسے ضرور دیں گے، اس کی کوشش کا پھل اسے ضرور دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخرت جس میں جنت اور جہنم کا ٹکٹ تقسیم کرنے والا کون ہوگا؟ حیدر یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اگر حیدر کرار سے یہ توقع رکھی جا سکے اور رکھی جائے کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہم جائیں گے اپنے امام پہ سلام کریں گے، ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، واللہ یہ خیال انسانی خیال نہیں ہے، یہ سوچ تیری سوچ نہیں ہے، شیطان کی سوچ ہے۔ اگر وہاں پہ قرعہ کشی کے ساتھ جنت کا ٹکٹ ملنا شروع کر دے، اگر حضرت علی فقط اپنے ماننے والوں کو اس بنیاد پہ ٹکٹ جنت کا دے دے کہ یہ میرے ماننے والا ہے، تو کبھی حیدر کرار قسیم النار والجنہ نہ ہوتے۔ وہ جو مجسمہ عدالت ہے، وہ جس کے بعد عدالت ختم ہو گئی، وہ جس کو اگر حکومت کی پیشکش کی گئی تو فرمایا میرے نزدیک تمہاری اس حکومت کی ارزش ایک بھیڑ کے ناک سے بہنے والی کثافت کے برابر بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہاری اس دنیا، تمہاری اس حکومت کی ارزش میرے ان پھٹے پرانے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر حیدر کرار نہ چاہتا کہ اس دنیا میں عدل و انصاف برقرار ہو تو حیدر کرار کبھی اس حکومت کو قبول نہ کرتا۔
لہٰذا آپ نے فرمایا اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت قبول کروں تو پھر سن لو، میں وہ مجسمہ عدالت ہوں جو یہ پسند نہیں کرتا ایک چیونٹی کے منہ سے ایک چھوٹی سی خوراک بھی از روئے ظلم کھینچ لے۔ فرمایا کہ اگر حکومت میرے پاس آتی ہے تو جان لو تم سے پہلے والے جو آئے انہوں نے جو بیت المال لٹایا ہے، اقربا پروری کی ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، سرداری کی بنیاد پر جو بیت المال اٹھا کے دیتے رہے ہیں، وہ تمام کا تمام بیت المال ان سے واپس لے کے بیت المال میں لے آؤں گا، اگرچہ وہ تمہاری بیٹیوں کا جہیز ہی کیوں نہ بن گیا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ایمان یہ ہے، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، اور ہماری زندگی کی حالت کیسا ایک تناقض سا ہے، عجیب تناقض ہے، عجیب تضاد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دعویٰ کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے۔ بہرحال زیادہ لمبا اس کو نہ کروں، ہم جب بھی کسی عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح دقت کریں، سوچیں، مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد پھر اس کو انتخاب کریں، چونکہ اس عمل کے لوازمات ہیں، جب ہم وہ انتخاب کریں گے اس کے لوازمات کو بھی قبول کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے یہ عمل ہمیں جنت کی طرف لے جائے ایک عمل، اور ممکن ہے ایک عمل جہنم کی طرف لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک عمل کے انتخاب کی وجہ سے ہماری زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا عمل ہوتا ہے جو ہماری زندگی کا بالکل رخ ہی بدل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک عمل جو انسان انتخاب کرتا ہے اپنی اس زندگی میں، آخرت کی سینکڑوں سالہ زندگی کو سنوار دے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہزاروں سالہ زندگی کو سنوار دے، کروڑوں سالہ زندگی کو ایک عمل۔ یہ عدد تو ویسے کہہ رہا ہوں، اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے، چونکہ وہ ایک لامتناہی زندگی ہے، ایک نہ ختم ہونے والی کروڑ سال، ارب سال، خرب سال، جو عدد بھی لے کے آئے وہ عدد اس کے مقابلے میں قرار، کیونکہ وہ تو ختم ہونے والی زندگی ہی، یہی ہم کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں صلوات پڑھیں سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے ہمارا ایک عمل